اور تو ایک جملہ بھی، میں آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہوں، تو ایک جملہ جو تو نے کہا تھا کہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو معاذ اللہ استغفر اللہ بی خطا پر تھی. اگر اہل سنت کے کسی محدث کا، بلکہ میں نے تو تجھے کھلی چھٹی دی تھی، میں نے کہا تھا کسی کے گھر کے کسی بندے کا مجھے حوالہ دکھا دو کہ کسی نے معاذ اللہ پاک بی بی کے لیے جملے کہے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ نے ایک ضرب المثل سنی ہوگی کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گاٹ کا. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی پریکٹیکلی آپ کو کوئی مثال دیکھنے کو نہ ملی ہو، تو آج میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکلی مثال دکھانا چاہتا ہوں. اس سے قبل میں نے یاسین رافضی نامی شخص کو ایکسپوز کرتے ہوئے 2-4 ویڈیو بنائی تھی، جن کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص منہاج القرآن کا مبلغ ہے، ذمہ دار ہے، جس پر منہاج القرآن والوں نے کہا کہ اس کا منہاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کل میری آنکھوں سے نظروں سے ایک پوسٹ گزری کہ جس میں کہا گیا کہ یاسین نامی شخص کو منہاج القرآن سے فارغ کر دیا گیا ہے. تو فوراً میرے ذہن میں وہ ضرب المثل آئی کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ کاٹ کا. اور آج میں نے اس کی ایک ویڈیو سنی جس کے اندر حضرت قائد اہل سنت کنز العلماء بحر العلوم معلم عصر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو لفظ خطا بولا ہے، جبکہ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ میری مراد اس سے خطا اجتہادی ہے، اور اس کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی، کسی معنی میں بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی طرف کوئی نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جلالی صاحب نے کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دوں گا. اور پھر آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ آئندہ یہ لفظ بھی نہیں بولا جائے گا، بلکہ جب بھی باغ فدق کو بیان کرنا ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا معصومہ نہیں ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم نہیں ہے. اس کے باوجود یہ لفظ یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ، یعنی جو اس نے ایک گردان رٹی ہوئی ہے، اف بٹ اگر مگر یہ وہ، آپ اس کی جو بھی تقریر اٹھا لیں یہی الفاظ دہرائے گا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، فلاں فلاں ساری کتابوں کے نام لے گا جو کہ اس نے ایک گردان کسی سے رٹی ہے، اور وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کتاب سے لفظ خطا دکھا دیں تو میں آپ کو اپنا استاد مان لوں گا. ایک محدث یا مفسر یا مجدد یا صوفی کا مجھے کوئی ایک قول جو ہے وہ دکھا دیں کہ جنہوں نے اس طرح پاک بی بی کوثر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں اس طرح کے جملے کہے ہوں جو اس جلالی نے کہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں، جب فدق مانگ رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں. کسی نے کسی بھی طرح سے کوئی استدلال کر کے یا اس کی تشریح کر کے یا اس کی شرح کر کے آخر میں یہ جملے کہے ہوں تو جلالی صاحب کا میں شاگرد بن جاؤں گا، ان کو اپنا استاد مان لوں گا. اور تو ایک جملہ بھی، میں آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہوں، تو ایک جملہ جو تو نے کہا تھا کہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو معاذ اللہ استغفر اللہ بی خطا پر تھی. اگر اہل سنت کے کسی محدث کا، بلکہ میں نے تو تجھے کھلی چھٹی دی تھی، میں نے کہا تھا کسی کے گھر کے کسی بندے کا مجھے حوالہ دکھا دو کہ کسی نے معاذ اللہ پاک بی بی کے لیے جملے کہے ہوں. ہم خاموش اس لیے تھے کہ یہ مسئلہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، زیر بحث لانے والا نہیں ہے. جب جلالی صاحب نے وضاحت فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ یہ لفظ نہیں بولا جائے گا، تو اب مزید اس کو زیر بحث لانا یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ خبیث النفس، یہ رفضی اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ نہیں، آپ وہ لفظ دکھائیں، آپ وہ لفظ دکھائیں، میں آپ کو اپنا استاد مانوں گا. تو اب میں اس یاسین رافضی کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں اگر تو تیری رگوں میں حلال خون ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لفظ آیا ہے کہ یا نہیں آیا. کتاب کا نام میں نے نہیں لینا، سامنے آئے گا، اب کتاب کا نام تو نے بتانا ہے، اور اس کے اندر جو عربی عبارت ہے وہ عربی عبارت بھی میں نے نہیں پڑھنی، صرف ایک لفظ میں پڑھوں گا وَيُخْطِئُونَ. کسی سے بھی اس کا ترجمہ کروا لے، ما قبل ما بعد عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کروا لے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. اور اسی طرح
غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے اپنی شرح کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لحاظ سے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب تیرا یہ کہنا کہ کسی کتاب سے، کسی محدث کی، کسی مفسر کی کتاب سے دکھا دو تو میں تمہیں اپنا استاد مان لوں گا، اگر تمہیں حلال خون ہوا تو اب تمہیں جلالی صاحب کو دامت برکات ملاریوں کو اپنا باپ ماننا ہوگا، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے نا، تو اب آپ کو اپنا باپ ماننا ہوگا اور غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو تیری لغویات ہیں، یقین جانے 5 منٹ کا تیرا کلپ ہو، اس پر ایک مکمل سیمینار ہو سکتا ہے۔ جو تیری اردو میں تلفظ کے اعتبار سے جو لغویات ہوتی ہیں، عربی تو دور کی بات ہے، تو اس لیے کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، الف و بے کا تجھے پتہ نہیں ہے، ڈھینگے مارنے بیٹھ جاتا ہے، محض اپنا تعصب، اناد، بغض اور جو تو نے لیے ہیں وہ حلال کرنے کو بیٹھ جاتا ہے، اور دوسروں کے اشاروں پر تو کیا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ شخص رفضیت کو پروموٹ کر رہا ہے، تفضیلیت کو پروموٹ کر رہا ہے، عقائد اہل سنت، نظریاتی اہل سنت کو مسخ کرنے کی یہ ناکام کوشش کر رہا ہے۔ جتنے بھی عوامی اہل سنت ہیں، اس جیسے خونخوار بھیڑیوں سے جو کہ اہل سنت کی صفوں میں بھیڑ کی خال میں چھپے ہوئے سور کے طرح ہیں، ان سے بچو، اپنے عقائد کو بچاؤ، اپنے نظریات کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور ان جیسے بھیڑیوں کا اور ان جیسے لباس خضر میں چھپے ہوئے راہزنوں کا تعاقب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔